بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب پیر نور الحق قادری صاحب، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور، اسٹیج پر بیٹھے زعماء، اکابرین، مشائخ عظام، اور آج کی ہماری اس محفل کے روح رواں جناب سید ڈاکٹر مخدوم حبیب عرفانی صاحب، سجادہ نشین درگاہ عالیہ سندر شریف، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ زعماء نے، مشائخ عظام نے، صدر عارف علوی صاحب نے اور دیگر نے بھی اپنے کلامات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ آج یہاں آنے کے میرے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد کہ پیر صاحب نے ہمیشہ محبت اور شفقت کی ہے اور ہمیشہ یہ شیخ الاسلام غوث بہاءالحق حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے والد کے ساتھ ان کا ایک بڑا محبت کا اور پیار کا رشتہ ہے۔ تو میں والد صاحب کی عدم موجودگی میں ان کی حاضری لگوانے کے لیے بھی حاضر ہوا ہوں، اور جب مجھے آپ حضرت نے دعوت نامہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے لازمی آنا ہے، تو ان کا ایک بڑا درینہ مطالبہ رہتا تھا کہ آپ سندر شریف تشریف نہیں لائے، تو میں آج اپنی یہاں پہ وہ حاضری بھی لگوانے کے لیے آیا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، اور موضوع ہمارا ہے سیرت نبوی کی روشنی میں عدل اور انصاف کا نظام، تو اس کے اوپر تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستان میں آج عدل اور انصاف کے نظام کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اس کا شاید ماضی میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، اور یہ اب لازم ہو گیا ہے ہر پاکستانی کے اوپر، چاہے اس کا جس مرضی جماعت سے، سیاسی جماعت سے تعلق ہو، یا فقہ سے تعلق ہو، یا طبقے سے تعلق ہو، کہ آج پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کے مستقبل کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر ہم نے اس تحریک میں حصہ لینا ہے۔ ہم نے اس ملک کے عدالتی نظام اور عدل اور انصاف کو بچانے کے لیے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں عدل کی اور انصاف کی اور عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی، تو میرے سمجھنے میں دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر اس سے بہتر مثال ہمیں مل نہیں سکتی جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اور میرے قائد اور میرے لیڈر اور بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب اکثر ذکر کیا کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کا، تو اس مدینہ کی ریاست کی خاصیت ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی خوبصورتی ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد ہی کیا تھی؟ اس مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف کا نظام تھا۔ آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر ایک ایسا نظام رائج ہوتا ہے، ایک ایسا سسٹم بنتا ہے جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے، جو آج دنیا کا سب سے بڑا جو ہے تیزی سے پھیلنے والا ریلیجن بھی بن گیا، اور آج الحمدللہ دنیا کے اندر یہ مسلم اور غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی منصف ہے، اگر دنیا میں سب سے بڑا کوئی قاضی ہے، اگر دنیا میں کسی نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا ہے، تو ہمارے آقا دو جہاں نے کیا ہے۔ قومیں جو ہیں کسی قاعدے پہ بنتی ہیں، کسی قانون پہ بنتی ہیں، کسی طریقے کے اوپر بنتی ہیں۔ قوم میں اور ہجوم میں فرق ہی یہ ہے کہ ہجوم جو ہے وہ تو لوگوں کا اکٹھا ہو جانا ہجوم بن جاتا ہے،
لیکن اس ہجوم کو قوم بنانے کے لیے اس کو کسی قاعدے کے تحت چلانا ہوتا ہے، کسی نظام کے تحت چلانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مدینہ کی ریاست وہ رول ماڈل ہے۔ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رول ماڈل ہیں جن کی سیرت کو دیکھ کے، جن کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ انسان ہے، دنیا میں اگر کوئی پرفیکٹ رول ماڈل ہے تو وہ آپ کی صورت میں ہے، وہ آپ ہیں۔ اور آپ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جس نظام کے اندر عدل نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر انصاف نہیں ہوگا، جس نظام کے اندر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور جیسے بھی پہلے کہا گیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن جس نظام میں عدل و انصاف ہو وہ نظام نہیں چل سکتا۔ آج پاکستان میں جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے، جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے، اور جن بنیاد کے اوپر اسلام کھڑا ہوتا ہے، ہمارا وجود کھڑا ہوتا ہے، ہماری پہچان کھڑی ہوتی ہے، آج ہمیں واپس انہی بنیادوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے اندر اس ملک کے آئین یہاں پر بات کی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو جو 73 کے آئین کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا۔ 73 کا آئین، بلکہ میں نے سیاسی بات کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ آج جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے آپ در در جاتے پھر رہے ہیں تو تعجب ہوتا ہے مجھے دیکھ کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو دو ترہ امتیاز ہیں ان کے، یا انگریزی میں کہتے ہیں فیدر ان دیئر کیپ ہیں، وہ یہ ہے کہ 73، وہ خود کہتے ہیں کہ 73 کا آئین انہوں نے دیا اور 18ویں ترمیم انہوں نے دی۔ تو ان دونوں ڈاکیومنٹس کی منفرد چیز یہ ہے کہ یہ دونوں کنسنسس ڈاکیومنٹس تھے۔ ان کے اوپر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کی آراء لی گئی، اور وہ خود بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 10 ماہ کی ڈیبیٹ کے بعد اور 350 گھنٹے کی میٹنگوں کے بعد انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم میں ایسا نہیں کیا جا رہا۔ چور دروازے سے رات کے اندھیرے میں اتوار کے دن اس کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ 10 قومی اسمبلی کے ممبروں کو پارلیمان کے اندر سے صبح کے 3 بجے اٹھایا گیا، ممبروں کو زد و کوب کیا گیا، ممبروں کو پنجاب ہاؤس میں اکٹھا کیا گیا، اور اس طریقے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی اگر حکومت بات کرتی ہے کنسنسس کی، تو میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ حکومت بات کرتی ہے مفاہمت کی، بات کرتی ہے کنسنسس کی، لیکن اس کا مسودہ جو ہے وہ آج بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ تو مقصد سیاسی بات کرنا نہیں، مقصد صرف اتنا ہے کہ آج اگر اس ملک کے آئین کے اندر ہم نے ترمیم کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے، کوئی بہتری لے کے آنی ہے، تو اس کے اندر لازم ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جائے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو لیگل فٹرنٹی ہے، جو وکلاء حضرات ہیں اس ملک کے، جو سول سوسائٹی ہے اس ملک کی، جو منتخب نمائندگان ہیں اس ملک کے، جو لاکھوں ووٹ لے کر قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں، ان کے سامنے یہ مسودہ پیش کیا جائے۔ اگر اس میں کوئی اچھی شکیں ہوں گی تو اس کو سارے تسلیم کریں گے، لیکن اگر کسی کی ذاتی منشا پہ یا کسی کو فائدہ دینے کے لیے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو روندا جائے گا، اگر اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، اگر اس ملک کے قانون کو بگاڑا جائے گا، تو اس کے لیے کوئی ذی شعور پاکستانی تیار نہیں ہوگا۔ اور انشاءاللہ بطور ممبر قومی اسمبلی کے، بطور ملتان NA 150 کے نمائندگی کی، انشاءاللہ میں پورے شد و مد کے ساتھ اور جتنی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اس کو انشاءاللہ اپوز کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، قوم کو فائدہ دینے کے لیے، قوم کو سہولت دینے کے لیے، قوم کو تحفظ دینے کے لیے۔ جب آپ عدل اور انصاف کے
तकाज़ों को रोनेंगे और उनको पामाल करेंगे किसी फर्द वाहिद को किसी किस्म का फ़ायदा देने के लिए, तो वो उन तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, वो उन मेरिट्स के ख़िलाफ़ है जिस मेरिट के तहत मदीना की रियासत बनी थी, या जिस मेरिट के तहत आपके मुल्क में 73 का आइन बना था, इस मुल्क का आइन बना था। तो हमने, मैं लंबी चौड़ी बात करना मकसद नहीं, मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फैसला कुन घड़ी है हमारे मुल्क के अंदर। इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होना है, हमारी आने वाली नस्लों का क्या मुस्तकबिल होना है, इसका फैसला अगले चंद दिनों में हो रहा है। और मैं इस प्लेटफॉर्म की वसादत से और मीडिया की वसादत से तमाम पाकिस्तानियों को अपील करना चाहता हूँ, ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है, ये सियासी मसला नहीं है, ये कुर्सी का और हुकूमत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला बन चुका है, आपकी आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल का मसला बन चुका है। खुदारा इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें, हक और सच का नारा बुलंद करें। जो हमें हमारे आबाओ अजदाद से हमने सीखा है, या जो हमें हमारा दीन इस्लाम सिखाता है, हमने सही को सही और गलत को गलत कहना है। और हमने इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करना है, बहाल करना है, तो उसके अंदर हमें बाहर निकलना होगा। उसके अंदर हमें पुरअमन अंदाज में अपने रिजर्वेशंस को, अपनी जो इसके ऊपर हमें रिजर्वेशंस हैं उनको बड़े भरपूर अंदाज से उसको एक्सप्रेस करना होगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जब पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाएगी, जब पाकिस्तानी कौम सही को सही और गलत को गलत कहेगी, जब पाकिस्तानी कौम बाहर निकल आएगी, इंशाल्लाह इस मुल्क में अदल और इंसाफ भी होगा, इस मुल्क में हक और सच का बोलबाला भी होगा। इस मुल्क में जो बेगुनाह असीरान आज कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, आज जिस तरीके से इमरान खान साहब को या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को या दीगर जितने हमारे असीरान हैं, जो जमहूरियत की खातिर, जो इस मुल्क में अदल और इंसाफ के निज़ाम को कायम करने की खातिर जिन्होंने जुर्रत की है हाकिम वक्त को आईना दिखाने की और कहने की कि जो आप करें वो गलत है, इंशाअल्लाह वो रिहा भी होंगे और पाकिस्तान उस सिमत में जाएगा जिस सिमत में हमारे बानी ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। हम उस ख्वाब की ताबीर करेंगे। उसकी शुरुआत जो है वो आपने करनी है, वो यहाँ से करनी है, और वो अदल और इंसाफ के निज़ाम को राइज करने से होगी। मैं आखिर में पीर साहब आपको, तमाम आपके अकाबरीन को, ऑर्गेनाइजर्स को इतनी खूबसूरत महफिल सजाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको हर हासिद की हसद से महफूज फरमाए, हर जालिम के जुल्म से महफूज फरमाए, हर दुनियावी आफत से महफूज फरमाए, हर ज़माने की गर्दिश से महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, दीन इस्लाम की खैर फरमाए और आप सबकी खैर फरमाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।